یہ تجربہ کر سکتا ہے کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہو۔ ہر تندرست انسان کو جسے کوئی بیماری لاحق نہ ہو سال میں ایک مرتبہ یہ تجربہ کرنا چاہیے، ان مخصوص شرطوں کے مطابق۔ طبی نگرانی میں ہو، کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہو، مریض کو مسلسل طبی نگرانی میں رکھا جائے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں میں یہ کہوں کہ جاؤ روزہ رکھو اور 10 دن بعد آنا، میں دیکھ لوں گا، جیسا کہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ روزہ رکھیں گے اور آپ کی مکمل طبی نگرانی کی جائے گی۔ یہ ایک تجربہ ہے جس کے فوائد لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس میں قطعاً خامیاں نہ ہوں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اور سیف نے کیا محسوس کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کسی خاص قسم کی غذا کے عادی ہیں تو اس روزہ سے ان کے جسم میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ میں تو 48 گھنٹے بعد آپ سے ملوں گا تاکہ توازن برقرار رہے۔ 48 گھنٹے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آب زمزم کے ساتھ ان کے کیا حالات ہیں۔ ظاہر ہے آپ لوگ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں کھاؤ گے، کوئی جوس وغیرہ بھی نہیں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ پانی ہی ہے یا پانی ہی سے بنے ہیں تو پی لیتا ہوں، صرف اور صرف پانی ہے اگر ہم زندہ رہے۔ نہیں بلکہ اس کے برعکس۔ انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ روزہ شروع کریں گے اور آج سے ہم 48 گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی طبی حالت کیا ہے، اور آپ سے جانیں گے کہ آپ نے اپنے جسم میں کیا محسوس کیا۔ میں آپ کے لیے توفیق، صحت و تندرستی کی دعا کرتا ہوں۔ کیا کوئی انسان کچھ عرصہ تک بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے؟ شاید، کیونکہ سائنسی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ممکن ہے، بشرطے کہ پانی کا باضابطہ استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر یحییٰ کوشک کے انٹرویو سے ہمیں بڑی معلومات ملی ہیں، خصوصاً انہوں نے ہمیں مغرب کے بڑے بڑے ماہرین کا راستہ دکھایا جنہوں نے آب زمزم پر کچھ تحقیقات کی ہیں۔ ایک جاپانی سائنسدان ہے جس کا نام مسارو موتو ہے۔ اس جاپانی سائنسدان نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عربی میں ترجمہ رسائل من الماء کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس جاپانی سائنسدان سے میری ملاقات لاس اینجلس میں ہوئی تھی، جو ایک عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ آبی یادداشت کے متعلق لیکچر دینے کے لیے وہاں گئے تھے۔ آبی یادداشت کا مطلب ہے کہ پانی ہر اس چیز کا اثر قبول کرتا ہے جو اس کے قریب ہو، چاہے وہ کوئی تصویر ہو یا آواز۔ جب وہ اپنی یہ کتاب لکھ رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ یعنی ہم مسلمان پانی پر قرآنی آیات پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ہم پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اس کے کیا اثرات ہیں؟ پھر دوران گفتگو زمزم کا تذکرہ ہوا تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے یہاں ایک زمزم نامی پانی ہے، خواہش ہے کہ آپ اسے بھی دیکھ سکیں۔ پوچھنے لگے کیسے ملے گا؟ میں نے کہا کہ ٹوکیو اور لاس اینجلس دونوں ہی میں اسلامی مراکز ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سائنسدان سے بھی مل لینا چاہیے۔ مرویہ جاپان تک پہنچ چکا ہے۔ مرحبا، اب ہم ٹوکیو میں ہیں اور یہ پہلا دن ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، لیکن بس ایسے ہی۔ ایموٹو مسارو مشہور جاپانی سائنسدان ہیں۔ ہارڈو نامی ایک علمی تحقیقی مرکز کے مینیجر ہیں۔ واٹر کرسٹلائزیشن کے نظریے کے بانی ہیں۔ پانی کے متعلق ان کی کئی کتابیں ہیں، جن میں سب سے مشہور کتاب وسائل من الماء ہے۔ ان کے ساتھ ہماری ملاقات تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی۔
ہم نے ان کے ساتھ کئی امور پر بحث کی، پانی کے بارے میں ان کے تحقیقی سفر کی داستان بھی سنی۔ ان کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانی افکار اور کلام کے اثرات پانی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی حرکات و سکنات، افکار، موسیقی، دعا اور عبادت کا پانی کی ایٹمی توانائی پر اثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ماسارو، پہلا سوال یہ ہے کہ آب زمزم اور دوسرے پانی میں کیا فرق ہے، اور کیا زمزم میں یہ طاقت ہے جس پانی میں بھی ڈالا جائے اسے بدل ڈالے مگر خود نہ بدلے؟ یقیناً آب زمزم کئی معدنیات پر مشتمل ہے، لہذا یہ طاقتور پانی ہے اور خالص زمزم کے ذروں کو نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ نمکیات کا تناسب اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آب زمزم کو ہلکا کرنے کے لیے ایک قطرے میں 1000 قطرہ ملاتے ہیں، تو پھر ذرات کی تصویر کا عمل ممکن ہو پاتا ہے۔ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں ملا دیا جائے تو زمزم کی خصوصیات اس 1000 قطرے میں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ اچھا، اب ہم عملی تجربہ دکھاتے ہیں۔ ہم نے زمزم کی ایک مقدار لی اور اب اس کے اجزاء دیکھ رہے ہیں۔ اس پر کئی گھنٹے لگے۔ سیف اب پانی کے ذروں کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ رہا ہے۔ آب زمزم ہر طرح کے پانی سے مختلف ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ معدنیات ہیں۔ کم کرنے میں خاصا وقت لگا، گاڑھے پن کو ہلکا کیا ہے، کم کیا گیا ہے۔ 1000 مرتبہ۔ زمزم کے قطروں کو جمانے اور خوردبین کے ذریعے دیکھنے کے بعد ہمیں زمزم کے ذرے بہت خوبصورت نظر آئے۔ ان کی تو مثال ہی نہیں، اس میں موجود کرسٹل بھی خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر مسارو کی کتاب وسائل من الماء میں دی گئی تصویر اس تصویر سے ملتی جلتی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، واہ، بڑی عمدہ چیز ہے۔ ایموٹو مسارو کہتے ہیں زمزم پر اگر بسم اللہ پڑھا جائے تو اس کے ذرات کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بسم اللہ پڑھنے کا آب مرویہ کے ذرات پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ماسارو، جاپان میں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے پاس اس وقت آپ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ لیجئے آب زمزم۔ سیف، ڈاکٹر ماسارو کا انٹرویو بہت کامیاب رہا، بہت کچھ جانا، ان سے بہت سی مفید معلومات ملی۔ ہاں، بہت چھوٹی اور سادہ سی لیبارٹری تھی۔ اگر غور کریں تو واقعتاً اتنی سادہ جگہ تھی کہ ہم نے سوچا تک نہ تھا۔ یہ سارا علم جو ان کے پاس ہے اسی سے انہوں نے حاصل کیا ہے نا؟ بالکل صحیح۔ ظاہری شکل و صورت کو ہم لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں، ظاہر کو اہم سمجھتے ہیں اور روح کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھو کتنی چھوٹی سی لیبارٹری سے اتنا علم نکلا کہ ساری انسانیت نے فائدہ اٹھایا۔ ہمارے ہاں علمی تحقیق بہت کمزور ہے، انتہائی کم۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا جسے پڑھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک سرجیکل ڈاکٹر نے ایک عملی تحقیق شروع کی، وہ یہ کہ آپریشن کے دوران مریضوں کے دل آب زمزم سے دھوتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مریض آپریشن کے بعد دلی سکون سا محسوس کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کام کو روک دیا گیا۔ یہ اس تجربے کی کوئی ٹھوس علمی یا تحقیقی بنیاد نہ تھی، لیکن بجائے اس کو بڑھانے، مدد کرنے یا ترقی دینے کے اس کو روک دیا گیا۔ ہمارے پاس یہ خزانہ ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس پر سائنسی تحقیقات کی جاتی جس کا پوری انسانیت کو فائدہ ہوتا۔ یہ تو بہت گھاٹے کی بات ہے کہ تحقیقات روک دی گئیں۔
है।